لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل. ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس پر 2 دن گفتگو ہوئی کہ جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ عبادت جبری میں سب ہیں، عبادت اختیاری میں 2 لوگ ہیں، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان۔ جہاں عبادت جبری ہے وہاں، اور جہاں عبادت اختیاری ہے کر رہے ہیں۔ تو کل گفتگو یہ ہوئی، پرسوں بھی کچھ ہلکا سا اشارہ ہوا کہ موٹے طور کے اوپر 3 یا 4 وجہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان یا جن کو اختیار ہے وہ عبادت کرتے۔ بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ 2 طرح کی عبادت ہے، ایک عبادت جبری اور ایک عبادت اختیاری۔ عبادت جبری میں کیوں کا سوال نہیں ہوتا، لیکن عبادت اختیاری میں سوال ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب کل یا پرسوں یہ بات کہی گئی کہ موٹے طور کے اوپر 3 یا 4 طریقے جوابات ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ اور خوف دونوں میں، اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر کی بنیاد پر، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں عشق کی بنیاد پر۔ ہو گئی نا بات؟ اب یہاں ایک اشارے سے چلی تھی بات کہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب وہاں سے بات یہ گھومنا تھی کہ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ آیا نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ آیا روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے؟ آیا صرف حج کر لینے کا نام عبادت ہے؟ کہا نہیں، انسان کا پورا وجود اگر درمیان میں خدا ہے تو ہر عمل عبادت ہے، اور اگر درمیان میں خدا نہیں ہے تو نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا اب ہم جو ہے وہ ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے، تو اب آج سے جو بات شروع ہوگی کہ نماز روزے پر بھی ابھی 8 دن بچے ہیں، وقت آیا تو بات پہنچے گی، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، ایک شیعہ، اس کا ہر عمل اگر اخلاق کے ساتھ ہے، جو دین کہہ رہا ہے اس کے سانچے میں ہے، تو وہ عبادت بنے گی۔ اور اب ہم یہاں سے ایک ایک عضو انسان کا، آنکھ وہ اپنی عبادت ہے،
زبان اس کی اپنی عبادت ہے، ہاتھ اس کی اپنی عبادت ہے، پیر اس کی اپنی عبادت ہے۔ تو پہلے اعضاء و جوارح کے سلسلے میں اس کی عبادت کے بارے میں بات ہو جائے، وقت رہا تو انشاءاللہ ایک دو مجلسیں نماز اور روزے کے سلسلے میں بھی ہوں گی اگر اللہ نے چاہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آج ہم شروع کرتے ہیں زبان سے۔ دیکھیے یہ زبان جو ہے، قرآن کون پڑھتا ہے؟ بولیے۔ زبان۔ زیارت عاشورہ کون پڑھتی ہے؟ زبان۔ مسکرا کے جو ہے وہ اچھے الفاظ سے کون بات کرتی ہے؟ زبان۔ پیار سے جو ہے وہ کون بات کرتی ہے؟ زبان۔ اور گالی کون دیتی ہے؟ یہی زبان نا۔ غیبت کون کرتی ہے؟ غنڈوں بدماشوں کی تعریف کون کرتی ہے نا؟ یہی زبان۔ تو آئیے آج زبان آج سے شروع کرتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ عبادت کی طرف بھی لے جاتی ہے، اخلاق کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور بے دینی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ آج زبان سے شروع ہوگا، دیکھیں کئی دن چلتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پہلے مقدمتاً ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد بھائی، آپ کیا ہیں؟ انسان۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ انسان۔ واٹس ڈیفینیشن آف انسان؟ ہاں بولو۔ انسان کی پریبھاشا کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں اسکول میں اپنے منطق وغیرہ، وہاں جب بلیک بورڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، انسان کی حیوان پلس ناطق برابر انسان۔ تو انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولتا ہوا جانور۔ صلوات بر محمد۔ جانور، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حیوان کی میننگ کیا ہے؟ جو ہم کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، حیوان کی میننگ کیا ہے؟ کہ حیوان بنا ہے حیات سے، جس کے اندر جان ہے وہ حیوان ہے۔ اسی سے ترجمہ کر کیا کرتے ہیں حیوان کا؟ جانور۔ جس کے اندر جان ہے وہ جانور ہے۔ تو ہم لوگ سب کیا ہے؟ حیوان ہے، جان ہے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ سب کیا ہے؟ جانور ہے، حیوان ہے۔ تو گھوڑا کیا ہے پھر؟ بولیے، بہت دھیرے دھیرے آ رہا۔ گھوڑا کیا ہے؟ جانور ہے۔ گدھا کیا ہے؟ جانور ہے۔ خچر کیا ہے؟ بکری کیا ہے؟ اور ہم لوگ کیا ہے؟ جانور ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق ابھی بتاتا ہوں، پہلے حیوانیت دیکھ لیجئے۔ جتنی حیوانیت ایک حیوان گھوڑے اور گدھے کے اندر ہے، وہ پوری حیوانیت ہمارے آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ گھوڑا کھانا کھاتا ہے، ہم آپ؟ گھوڑے کو غصہ آتا ہے، ہم کو آپ کو غصہ آتا ہے۔ گھوڑے کے ہاں شہوت ہے، نسل بڑھتی ہے، ہمارے آپ کے ہاں؟ بولیے، نسل بڑھتی ہے۔ گھوڑے کو نیند آتی ہے، ہم کو بھی نیند آتی ہے۔ تو جتنی حیوانیت ایک گھوڑے کے اندر ہے، پوری کی پوری حیوانیت ہمارے اندر ہے۔ پھر ہمارے میں اور گھوڑے میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو مولا نے بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لیل انسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلت ہے، عقل و منطق۔ ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ فبالعقل یستفید، عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، وبالمنطق یفید، اور زبان سے انسان فائدہ پہنچاتا ہے۔ ورنہ جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اگر عقل کو اور زبان کو نکال دیا جائے۔ صلوات بر محمد و آل۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بلکہ ایک جگہ مولا کا اور جملہ وہ سن لیجئے۔ کبھی کبھی یہ انسان جو بیچ میں ہے، اب ایک جملہ اور سن لیجئے مولا کا۔ فیکٹ یہ ہے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں کہیں، کہنے کو ہم لوگ انسان ہیں،
مگر ایکچول میں ہم لوگ انسان، پہچان کے لیے آپ کہہ لیجئے ہم انسان ہیں، ورنہ بقول مولا کے کہ 3 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہش نہیں دی ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جانور۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دونوں ہے، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، وہ کون ہے؟ ہم اور آپ۔ اب مولا کہتے ہیں یہ عقل اور خواہش دونوں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ عقل چاہتی ہے خواہش کو دبا لیں، جو خدا کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ خواہش کہتی ہے عقل کو دبا لیں، جو دل چاہتا ہے وہ کریں۔ کبھی کبھی خواہش غالب آ جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، تو اب یہ انسان انسان نہیں رہ جاتا، یہ کیا بن جاتا ہے؟ نہ، جانور نہیں، جانور سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے، عقل نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان نے کسی کا مکان ہڑپ لیا ہے عقل کے باوجود، تو اب یہ جانور نہیں، جانور سے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواہشات کو دبا لے جاتا ہے، عقل غالب آ جاتی ہے، تو اب یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ نہیں، فرشتوں سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کے پاس خواہش ہی نہیں ہے۔ کون سا کمال ہے؟ انسان خواہش کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو وہ اب بولیے فرشتہ نہیں، فرشتوں سے۔ تو اب بتائیے انسان کہاں بیچ میں ہے؟ یا جانور سے بدتر ہے یا فرشتوں سے افضل ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی چیز کو مولا نے فرمایا ہے للانسان فضیلتان، انسان کی 2 فضیلت ہے، 2 امتیاز ہے، عقل و منطق۔ ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ فبالعقل یستفید، عقل کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو۔ خوب فائدہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کامیاب ہو جائے یہی فائدہ ہے کوئی فائدے میں دنیا میں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ تو اب ہم کامیاب ہے کرنا؟ خبردار، اگر بات اتنے پہ ختم ہوتی تو قرآن کی آیت یہ ختم ہو جاتی۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، خالی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ عمل صالح بھی ہے، ہو گیا کا نخ۔ آگے چلیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہوں، عمل صالح بھی بجا لاتے ہوں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہوں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہوں، تب انسان کامیاب ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ جو انسان بھی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، فقد فاز، وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ بولیے، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا۔ ہم سمجھتے ہیں گاڑی کا نام کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں مکان کا نام کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھے بزنس کا نام کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، تب اصل کامیابی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی تو آج کے بعد سے بھی 1 ہفتہ رہیں گے آپ کے بیچ، ہو سکتا ہے بھول جائے، ایک سن لیجیے آپ، مال، دولت، ثروت۔ ہارون الرشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہارون الرشید، ہارون الرشید کے کتنے بیٹے تھے؟ احسن، بولو زور سے، کون کون؟
محمد امین اور عبداللہ ہے مامون. امین و مامون یہ مشہور ہے. امین کا نام محمد تھا, مامون کا نام عبداللہ تھا. یہ دو مشہور ہے, تمہاری بھی خطا نہیں ہے. 2 سال 3 سال پہلے تک مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا. سیدھی بات, اس میں کون شرم کی بات ہے یار. جی 2 ہی جانتے تھے نا, ہم بھی 2 ہی جانتے تھے, امین اور مامون. ایک تیسرا بیٹا ہے جس کے ساتھ تاریخ نے ظلم کیا, کوئی جانتا نہیں. تلاش کیجئے مل جائے گا, گوگل بھی ڈھونڈو مل جائے گا. تیسرے کا نام کیا؟ قاسم مؤتمن. امین, مامون اور مؤتمن. محمد, عبداللہ اور قاسم. صلوات. اب یہ قاسم سنیے آپ. کامیابی کیا ہے آج؟ کامیاب کون ہے یہ سنانا اتفاق سے یاد آ گئی بات. تو ہارون الرشید جو ہے وہ حاکم علی الاطلاق. اس کے 2 بیٹے, ایک جو ہے وہ بڑے کا نام امین اور چھوٹے کا نام مامون. امین کو اس نے بنا دیا ولی عہد, اور مامون کو دے دیا یہ ایران کا علاقہ خراسان وغیرہ کا, کہ چلو تم اس میں حکومت کرو, ہم کو اس میں نہیں پڑنا. یہ جو درمیان میں تھے قاسم بھائی, مؤتمن میں جو مومن تھے, شیعہ تھے, جی مشکل یہی ہے. علی اس ذات کا نام ہے کہ ہارون کی اولاد بھی عاشق ہو سکتی ہے. صلوات پر محمد. سنیے آپ, تو یہ مؤتمن جو تھے قاسم بھائی, یہ بڑے مومن آدمی, نماز روزہ, سرکار سے کوئی مطلب نہیں, حکومت سے کوئی مطلب نہیں, سمجھے آپ. مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں, اس مومن سے دوستی ہے, اس لڑکے سے دوستی ہے, اس نماز پڑھنے والے سے دوستی ہے, اس قاری سے دوستی ہے, یہی سب ہے. ایک دن جو ہے کچھ لوگ بیٹھے تھے, سمجھ گئے آپ, ہارون الرشید بھی, اور وہ برمکی بہت کلوز تھا ان سے, وہ بھی تھا. اور اتفاق سے جو ہے وہ بیچارے مؤتمن قاسم بھائی ادھر سے گزرے, تو جعفر نے طنز کر دیا کہ یار یہ دیوید تمہارا لڑکا ہے. مطلب اس کو نہ سرکار سے مطلب, نہ حکومت سے مطلب, نہ اقتدار سے مطلب. عجیب عجیب غریب جو ہے وہ لوگوں سے اس کے تعلقات رہتے ہیں. کہنے لگے اس میں وجہ یہ ہے نا, اب ہارون نے جواب دیا, اس میں چکر یہ ہے کہ اس کو حکومت کا مزہ نہیں ملا. اچھا ایک کام کرتے ہیں, بلاؤ اس کو بلاؤ. اسی دن ڈیسائیڈ ہوا, یہ آسان کام نہیں ہے جو کیا ہے قاسم نے. بلاؤ. مؤتمن آ گئے, کہ تم کو مصر کی حکومت دے رہے ہیں, تم مصر کے گورنر کل سے. قاسم نے کہا بابا میں جس حال میں ہوں اس حال میں رہنے دو. ہے کوئی دنیا میں ہے کہ جو اس طرح سرکار کو ٹھوکر مارے, حکومت کو ٹھوکر مارے. ایک ہم کو دکھا یزید کا بیٹا حضرت معاویہ, اور یہ حضرت قاسم. صلوات بر محمد و آل محمد. اب لگے تم سے یار اس سے کوئی مطلب نہیں, ہم تم کو جو ہے وہ مشاور دے دیں گے, اسسٹنٹ دے دیں گے, تم اپنا نماز روزہ کرنا, وہاں بھی رہ کے کرنا, اور بقیہ جو ہم تمہارے ساتھ لوگ جائیں گے تو وہ جو ہے وہ لوگ کریں گے سارا کام, خالی تمہاری دستخط ہونا رہے گی. وہ چپ ہو گیا. اب صبح جب قافلہ تیار ہوا, چلیے صاحب تو معلوم ہوا تو مؤتمن ہے ہی نہیں گھر میں, وہ رات ہی فرار کر گیا. ہے کوئی اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف جو اس طرح سے اقتدار سے بھاگے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ اقتدار جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے کہ آدمی جنت سے بچ جائے, جہنم میں چلا جائے. آدمی جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے, کامیابی یہ ہے. جاتے جاتے کہاں جا کے نکلے معلوم ہے؟ بصرہ میں. بصرے میں جا کے ایک مسجد میں, اور کہاں جائے گا بیچارہ, بصرے میں جا کے ایک مسجد میں رک گئے. ایک بیلچا ویلچا کوئی تھا, مزدوری کرتے تھے, ہفتے میں 1 دن یا 2 دن, اور بقیہ 5 دن اسی میں خالی کھانا ہی تو ہے. کھانا کھاتے تو مسجد میں رہ کے عبادت کرتے تھے. ایک آدمی جس کا نام ہے عبداللہ ہے بصری. کیا نام ہے؟ کہنے لگے صاحب بصرے میں بڑی زبردست بارش ہوئی. تو اس زمانے میں کچے مکانات ہوتے تھے. کہنے لگے صاحب اتنی تگڑی بارش ہے کہ میری دیوار ڈیمیج ہو گئی. تو میں چلا جہاں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں کام والے, وہاں پہنچا کہ کوئی آدمی پکڑ کے مزدور لے آئے, اسے تھوڑا دیوار صحیح کروا لیں. وہاں پہنچے تو اتفاق سے اس آدمی سے ٹکرا گئے ہم نے کہا بھیا کام کرو گے؟ ہاں قاسم بھائی سے. بھیا کام کرو گے؟ کہنے لگے بھیا اسی لیے بیٹھے ہی ہیں کام کے لیے. تو انہوں نے کہا چلو مگر یہ بتاؤ پیسہ.
تو ان کا 1 درہم لیں گے. ان کا چلو 1 درہم ٹھیک. کلہ صاحب آیا, اس آدمی نے کام شروع کیا. پہلے ہی شرط لگا لی تھی کہ بھائی دیکھیے کام کروانا تو سن لیجئے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک کروں گا, اتنے بجے نماز کا ٹائم آئے گا, یہ بجے میں کروں تب بجے تھا نہیں, جیسے ہی نماز کا ٹائم آئے گا میں اتنی دیر کے لیے کام چھوڑ دوں گا, 1 روپیہ لوں گا, منظور ہو تو بولیے. تو کہنے لگے صاحب ایسا ہائٹ کے, میں نے کہا یہ آئٹن بتا رہی ہے کہ ایماندار آدمی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, ہے نا. کام شروع کیا, نماز کا ٹائم آیا, ہاتھ پیر دھو کر کے نماز و دعا کے بعد پھر کام پہ لگ گیا. اب جب میں نے شام کو کام دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو 2 ہی آدمی کرتے اتنا کام, یہ بیچ میں نماز کی چھٹی کرنے کے بعد جنرل جو ہے مزدور نہیں کر پاتے جتنا اس نے کیا ہے. تو میں نے اخلاقی طور پر کہا بھیا تمہارا کام ہمارے حساب سے 2 آدمیوں کا ہے, یہ 2 درہم لے لو. اس نے کہا جو طے کیا وہ طے کیا, 1 نیا پیسہ میں زیادہ آپ سے نہیں لوں گا. 1 درہم دے دیا. کام پورا نہیں ہوا تو دوسرے دن پھر آئے. کل لگے یار چلو, کل لگے بھیا میں 1 دن کام کرتا ہوں, ہفتے بھر عبادت کرتا ہوں, اب کام مجھ سے کروانا اگلے سنیچر کو آئیے گا. مثلا میرا دس میں جو ہے وہ کچھ اس سے محبت ہو گئی. ہوتا ہے نا جب آدمی مومن ہوتا ہے تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, عشق خود بخود ہو جاتا ہے. کل لگے میں سیٹھ اور وہ مزدور اس سے بحث نہیں, میرا دل آ گیا اس لڑکے کے اوپر. تو میں نے کہا کام تو یہی کرے گا, چلو ہفتے بھر بعد سے ہی. 1 ہفتے بعد پھر پہنچا, وہ تیار تھا, چلے کہ چلو کہ پھر اس نے تھوڑا سا رہ گیا. تو میں نے کہا چلو اگلے ہفتے پھر کرائیں گے, یعنی 3 دن کا کام 21 دن لگنا ہے, مگر کرانا اسی سے ہے. کل کے صاحب جب تیسرے ہفتے پہنچے دیکھا وہ وہاں ہی نہیں. تو میں نے پوچھا بھائی اس طرح سے وہ لڑکا تھا, وہ کام کرتا تھا, وہ کہنا اچھا وہ اس کو دیکھو کہیں مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو کہ ڈھونڈتے ہوئے آئے, دیکھا مسجد وہ لیٹا ہے بیمار. میں اس کے پاس پہنچا, میں نے کہا بھائی تم بیمار ہو, بتاؤ میں تمہاری کچھ خاطر کر سکتا ہوں, خدمت کر سکتا ہوں تو بولو. تو اس نے کہا یہ بتاؤ مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا اول تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں تو میں تم کو نہ مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا, اس لیے بتا رہا ہوں تم کو, ٹینشن مت لینا. میں ہارون کا بیٹا ہوں. اب تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں میری حالت خراب, کہ ہارون سنے گا کہ میرے لڑکے سے مزدوری کروایا تو میری تو کھال نکل جائے گی. کہلے ڈرو نہیں, کسی کو نہیں پتا ہوگا, میں بھی مرنے والا ہوں, تو کچھ کام ہے تم سے. کہا کیا؟ اس نے اتارا انگوٹھی 1 مہینے کا, کہنے لگی انگوٹھی رکھ لو, اس سے وہ پہچان لے گا. منگل کے دن مثلا وہ جنتا دربار لگاتا ہے میرا باپ, لے جا کر کے اس کو یہ انگوٹھی دے دینا, کہہ دینا کہ قاسم مر گیا, اس نے یہ انگوٹھی واپس بھیجوائی ہے کہ میرے بس میں اس کا حساب نہیں ہے, اپنے خزانے میں رکھ لو, خود ہی حساب دینا. دیکھ رہے آپ, یہ ایمانداری ہے, یہ دین ہے. عاشقان علی ایسے ہوتے ہیں. یہ مت دیکھو اس کا باپ کون ہے, یہ دیکھو وہ خود کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور میرے جو ہے پاس ایک قرآن ہے اور ایک یہی تبر ہے, بیلچا ویلچا جس سے توڑتے کرتے ہیں, تو جو ہے قبر وبر کھودے گا اس کو یہ بیلچا دے دینا, اور جو میرے جو ہے کفن وفن پہنائے گا اس کو میرا یہ قرآن دے دینا, اور یہ انگوٹھی لے جا کے میرے باپ کو دے دینا. اس کے بعد اچانک کہتا ہے کہ عبداللہ بھائی تھوڑا سا میری مدد کرو. کہا کیا؟ کہا اٹھا دو مجھ کو, بیٹھال دو. کہا کیوں؟ کہا میرا مولا آ گیا ہے, مجھ کو ذرا سا اٹھا دو, میری مدد کر دو, احترام میں اٹھ جاؤ. کیوں؟ کہ میرا مولا آ گیا ہے. میں نے اس کو پشت سے سہارا دیا, وہ اٹھا کہتا السلام علیک یا امیر المؤمنین, اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے 2 بھائی اور ہیں, ایک کا نام مامون, ایک کا نام امین, دونوں خلافت کے لیے لڑ گئے. اس نے انگوٹھی نہیں لی, باپ کی واپس کر دی. بقیہ دونوں بھائی حکومت کے لیے لڑ گئے, ایک جیت گیا مامون, پوری دنیا پر اس کی جو ہے وہ حکومت ہو گئی. آج کے وقت میں کامیاب کون ہے تینوں بھائیوں میں؟ ہے امین, مامون یا مؤتمن؟ جواب قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے, فقط فاز, اسی کا نام ہے کامیابی. ٹھیک. مولا نے بھی کیا کہا, عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ عقل کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. ایک آدمی آیا
چھٹے امام کے پاس، تھوڑا سا عقل میں بات ہوتا ہے، زبان پر آ رہا ہوں اس لیے کہ چلے گی 2-3 دن چلے گی۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، اصول کافی میں یہ روایت ہے، کہتا ہے کہ مولا سے کہ بتائیے مال عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ امام کا جواب سنیں گے کیا چھٹے امام کا؟ فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو۔ وہی بات نا کہ جو جہنم سے بچ جائے جنت میں چلا جائے وہ کامیاب۔ یا امام نے کیا فرمایا؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ بولیے۔ جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ اب ایک مثال دو، بتائیے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بر محمد وآل۔ میں کسی کا نام اور کسی کی مثال کیوں دوں؟ بے ایمانی میں اپنے ہی مثال دے دوں کہ صاحب میرے والد جو ہے وہ بیمار ہو گئے، 2-3-4 بھائی ہم لوگ تھے، سب باہر، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی کہیں ہے، اکیلا میں ہی تھا۔ اب جب دیکھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، پراپرٹی ٹھیک ٹھاک ہے، اب بلا وجہ 5 حصوں میں بٹ جائے گی، تو میں نے ایک جاننے والے وکیل سے بڑھیا جو ہے مسودہ بنوایا کہ میں جو ہے وہ اپنی ساری پراپرٹی اپنے مجلے بیٹے مولانا وسیع حسن کو اس شرط کے ساتھ ہبہ کرتا ہوں کہ میری جو ہے وہ تیمارداری اور میرا ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اور لے جا کر کے ان کو کیا پتا کہ یہ مولانا پگڑی رکھ کر کے اتنی بڑی بے ایمانی کرے گا۔ انہوں نے بیچاروں نے بغیر دیکھے تاکہ سگنیچر کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کچھ ایسی جگہ وگہ رکھ دیا جہاں تھوڑا دھواں لگ کر کے تھوڑا سا کیس پرانا بھی ہو جائے۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ بھائیوں کے بیچارے کے دماغ میں بھی نہیں کہ یہ مولانا ہو کر کے اتنی بے ایمانی کریں گے۔ اس کے بعد صاحب جو وراثت چڑھنے کی بات آئی تو وہ جو وراثت کے کلرک ہوتے ہیں ان کو گئے قاعدے کا لفافہ دیا، میں نے کہا تم نہیں پھنسو گے، یہ میرے باپ کی جو ہے وہ باقاعدہ ہبہ نامہ موجود ہے، اس نے میرے نام چڑھا دیا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوا، لہٰذا کسی نے جانچ نہیں کی۔ 10-15 سال 20 سال گزر گئے، میں بھی چپ ہوں، جلدی کیا ہے کہ اب یہ ہوا کہ بھائی 5 لوگ ہیں، اب یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، تو یہ ہے کہ اچھا تم وہ باہر والے حصے میں بنا لو، اچھا تم فلاں، میں نے کہاں بنا لو، کیا بٹوارا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بھائیوں نے کہا ارے بھائی اس میں میں نے کہا سنیے آپ لوگ کچھ پتا بھی ہے، ابا مرحوم سب مجھے دے گئے ہیں، اب تو سب کے فاختے اڑ گئے، اب یہاں کاغذ وہاں ہر جگہ موجود ہے صاحب، 20 سال سے میرے نام چلا آ رہا ہے، یہاں مقدمہ وہاں مقدمہ، کچھ نہیں کر سکے۔ ہو گئی بات، ہائی کورٹ چلے گئے، کچھ نہیں ہو سکا، سپریم کورٹ چلے گئے، بولیے کچھ نہیں ہو سکا۔ اب پبلک کیا کہہ رہی ہے؟ مولوی بڑا چالاک ہے یار، بہت زبردست ہے بھائی، یہ 4 بھائی مل کر کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ یہ بتائیے مجھ کو دنیا عقل مند کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ دنیا کہہ رہی ہے نا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو جنت میں جائے۔ وسیع حسن صاحب جنت میں جائیں گے؟ کہ کیوں نہیں جائیں گے؟ میں نے کیسے جائیں گے؟ کہ کیوں حدیث نہیں سنی ہے؟ جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب۔ ون چینل دیکھ لیجئے اور ہدایت اور ہادی اور کون جو ہے وہ کئی چینلوں پر لاکھوں لوگوں کو رولا چکا ہوں گا، میری تو جنت پکی ہے۔ اب بتائیے کیا ہوگا؟ 2 معاملہ پھنس گیا، کس کو مانیں گے آپ؟ جواب کا اللہ اپنا گناہ معاف کرتا ہے، آپ کسی کا حق مار لیں گے، نہ حسین شفاعت کریں گے نہ اللہ معاف کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس حدیث کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے آپ مجلس پڑھیے اور اس کے بعد جس کا چاہیے مال ہڑپ کر لیجئے۔ حدیث تو ہے کہ جو روئے رلائے جنت واجب۔ حسین کی ذاکری یہ گناہ کے لیے گرین کارڈ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آپ وسیع حسن صاحب کہاں گئے؟ جہنم میں۔ عقل مند ٹھہرے کہ بیوقوف؟ بیوقوف۔
اس لیے کہ امام کہتے ہیں عقل مند وہی ہے جو جنت میں جائے، لیکن ساری پبلک کہتی ہے یار بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا چالاک ہے۔ یہ جس آدمی نے پوچھا تھا نا، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے کہ اس نے کچھ اور دیکھ لیا۔ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائے، لڑ جائے، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ پکی بات ہے نا۔ اس کے دماغ میں وہی آ گیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے، اگر یہی ہے کہ عقل کہتے ہیں اس کو کہ جس سے جنت میں چلا جائے آدمی، تو اس کے پاس کیا تھی جس نے علی کو صلح پر مجبور کر دیا، ان کی فوج میں جو ہے وہ بغاوت کروا دی؟ ہو گئی نا بات۔ جانتے ہیں مولا نے جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں تلکن نکرا، ایک نیا ورڈ دیا، اس کو نکرا کہتے ہیں، عقل نہیں کہتے۔ نکرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا تلکن نکرا تلک الشیطنہ ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل۔ اس کو نکرا کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں، یہ عقل جیسی لگتی ہے، عقل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آج سے سن لیجئے، جہاں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ آدمی چالاک تو کہا جا سکتا ہے، عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک آگے بات۔ اب آئیے دوسری چیز کیا تھی؟ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلت، ایک کا نام عقل، عقل ہمارے بچے بھی سمجھ گئے، چالاکی کا نام عقل نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کی عبادت کرے گا وہ اتنا بڑا سمجھدار ہے، وہ اتنا بڑا عاقل ہے۔ چالاک ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور ہے۔ اب آئیے منطق، زبان، زبان کی تعریف میں مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَبِالْمَنْطِقِ يُفِيد، عقل کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو، اور زبان کہتے ہیں جس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ طے ہو گیا نا فائدہ کسے کہتے ہیں؟ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، وہ ہے اصلی فائدہ۔ اب آپ جو ہے وہ چاہے جتنا بڑھیا بولتے ہوں، چاہے جتنی بڑھیا تقریر کر لیتے ہوں، اگر ہماری تقریر سے لوگوں میں اتنا اثر ہو رہا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، تب تو ہم صاحب زبان ہیں، ورنہ چرب زبان کہا جا سکتا ہے، صاحب زبان نہیں کہا جا سکتا۔ صلوات بر محمد۔ صاحب زبان وہ ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے۔ ہماری واہ واہ تو کر دیا آپ نے، ہمارے بیان کی تعریف کر کے نعرہ تو لگا دیا آپ نے، آپ کی آخرت کے لیے ہم نے کیا دیا؟ اگر فائدہ پہنچایا ہے تب تو ہم صاحب زبان ہیں، اور اگر دوسروں کو ہماری ذات سے فائدہ نہیں پہنچا تو چرب زبان تو کہہ سکتے ہیں، ہے نا، بولنے والا تو کہہ سکتے ہیں، بکواس تو کہہ سکتے ہیں، صاحب زبان نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ یہ زبان، اب آئیے تھوڑا سا زبان، یہی زبان انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ نہ زبان سے بڑھیا کوئی ثواب کر سکتا ہے، نہ زبان سے بڑھیا کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو روایت میں سناؤں کہ کل کو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دو ملک موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، کہ جو آپ بول رہے ہیں سب نوٹ ہو رہا ہے۔ وہ کل کی یا پرسوں کی گفتگو میں انشاءاللہ آئے گا کہ انسان کا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری ڈائری ہمارے ہاتھ میں دے دے گا۔ پتہ ہے آپ کو مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ فرشتہ آئے گا قبر میں، کہے گا لکھو کیا 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 ہے۔ کہا صاحب کہاں لکھیں؟ کاپی جو ہے وہ رکھا ہی نہیں غسل دینے والے نے۔ کہا اپنے کفن پہ لکھو، کفن آپ کی ڈائری ہے، اس کو بک بنانے کا کام ہمارا ہے۔ کاہے سے لکھیں صاحب؟ کا انگلی سے لکھو، اینک
تھوک سے لکھو، جو کچھ شروع سے آخر تک سب لکھ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو فرشتے لپیٹ کے گردن میں لٹکا دیں گے۔ قیامت جب آدمی جائے گا نا تو سب کا نام عمل اس کی گردن میں لٹکا ہوگا۔ اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک داہنا ہاتھ ایک بایاں ہاتھ ہے۔ کچھ لوگوں کو نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا بیڑا پار ہے، وہ سمجھ لے تمہارا کام ہو گیا۔ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے پرابلم ہے۔ اب ایک جو قرآن پڑھی، اب قرآن میں ہے، وہاں جب آدمی پہنچے گا تو حساب کتاب کبھی کس کلاس میں پڑھتے ہوئے پڑھ چکے؟ وہ یاد ہے 6 7 8 9 ہے؟ تو کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے وہ میم نے کہا ہو کہ تم اپنی کاپی خود جانچو، خود نمبر دو؟ کوئی نہیں کرتا، کوئی ماسٹر ایسا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے پرچہ ہو گیا، سب لوگ اپنی اپنی کاپی جانچ کے نمبر دے لو۔ کوئی کسی اسکول میں نہیں ہوگا، اگر کوئی ٹیچر کرے گا نکال دیا جائے گا۔ لیکن واہ رے خدا، قرآن کہتا ہے کہ کل کو اقرأ کتابک، اپنی ڈائری خود پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا ایگزام تم خود لو، اپنا نمبر تم خود دو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب ظاہر بات ہے اس میں میجر جو پرابلم ہوگی وہ انسان کو کس کی وجہ سے ہوگی؟ زبان کی وجہ سے ہوگی۔ اسی لیے اب میں آپ کو روایت سناتا ہوں، کل سے آئے گا کہ زبان کیا کیا کرتی ہے۔ اخلاق موضوع تھا نا، تو اب یہ سب کنٹرول میں آئے گا تب نہ با اخلاق آدمی بنے گا۔ تو اب زبان کے سلسلے میں پیغمبر فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان، کل کو قیامت میں خدا زبان کو ایسا عذاب کرے گا کہ لا یعذب بہ شیئا من الجوارح، کہ جسم کے کسی حصے کو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوگا جتنا تگڑا عذاب بولیے زبان کو ہوگا۔ فیقول، اچھا مرڈر کس نے کیا ہے؟ زبان نے کہ ہاتھ نے؟ ٹریگر کس نے دبایا؟ اس کے باوجود تگڑا عذاب زبان کو ہوگا۔ تو زبان کو اعتراض کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ریویژن میں جائے گی۔ فیقول اے ربی عذبتنی بعذاب، زبان کہے گی پالنے والے اتنا سخت تو نے عذاب کیا ہے کہ لم تعذب بہ شیئا، اور کسی حصے کو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہے۔ آخر ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ جھوٹی گواہی دینے کے لیے پیر گیا، مرڈر اس ہاتھ نے کیا، تلوار اس نے چلائی ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ جواب، فیقال، آواز قدرت آئے گی، خرجت من کا کلمت، تو سمجھتے تو نے کچھ نہیں کیا، خرجت من کا کلمت۔ اور یہ لگتا ہے بالکل جیسے آج کے حساب سے پیغمبر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نہ فیس بک تھی نہ واٹس ایپ تھا، ایک ایک خبر کو اس کونے سے اس کونے میں جانے میں سال بھر لگ جاتا تھا، 2 4 مہینہ لگ جاتا تھا اس شہر سے اس شہر جانے میں۔ مگر پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ خرجت من کا کلمت، تو کہہ رہی صاحب ہم نے کیا کیا اتنا تگڑا عذاب؟ آواز قدرت ہے، تیرے ذریعے سے ایک فقرہ نکلا، فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ایک جملہ نکلا مشرق و مغرب میں پھیلا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی، تو واٹس ایپ کے اوپر کچھ جو ہے فارورڈ کرنے سے پہلے ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم جلدی جلدی انگلی گھما رہے ہیں، صلوات پر پھنس جائیں گے کل کو قیامت میں۔ فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے بے گناہ کا قتل ہوا، وانتهب بها المال الحرام، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹا گیا، وانتهك بها الفرج الحرام، تیرے ہلنے کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، وعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لأعذبنک بعذاب، کہ میں تجھ کو ایسا شدید عذاب کروں گا کہ لا اعذب بہ شیئا من الجوارح، کہ اس سے پہلے کسی اور جسم کے حصے کو اتنا شدید اور اتنا سخت عذاب نہیں ہوا ہوگا۔
کچھ سمجھ میں آیا؟ جتنا سخت عذاب زبان کو ہوگا اتنا سخت عذاب کسی حصے کو نہیں ہوگا. لہٰذا اتنا اپنے چھوٹے بچوں سے کہ جب تک ضروری نہ ہو جائے تب تک مت بولو. اسی لیے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک بڑی غضب کی روایت ہے، سنیے آپ. فرماتے ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحہ، روزانہ صبح کو یہ زبان سارے اعضاء و جوارح سے گڈ مارننگ کرتی ہے، سب سے خیریت. گڈ مارننگ تو میں نے کہہ دیا ہے، سب سے صباح الخیر کرتی ہے. کیف اصبحتم، خیریت پوچھتی ہے، کیا حال ہے بھائی تم لوگوں کا؟ ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر بھائی آپ کیسے ہیں، کان بھائی آپ کیسے ہیں؟ بھائی سب ایک ہی اس کے تو ہے نا. اس لیے کہ ان میں اتنا ایکا ہے سارے اعضاء و جوارح میں، زبان کو چھوڑ کر کے اتنا ایکا ہے. آپ کبھی دیکھیں ایک انگلی کٹ جائے پورا جسم بے چین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. وہ کٹی انگلی ہے، تم لوگ کیوں پریشان ہو کہ یہ ہمارا ایکا ہے نا. تو سارے اعضاء و جوارح سے زبان بالکل اپنے کو سپیریئر سمجھتی ہے کہ ہم ہی تو بات سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے، تو ہم سے بڑا کون ہے. لہٰذا یہ جو ہے نیتا گیری کرتی ہے. صبح صبح روایت امام فرماتے ہیں کہ ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارح، انسان کی زبان سارے اعضاء و جوارح سے کل صباح، روزانہ صبح آتی ہے، کہتی ہے یقول کیف اصبحتم، کیا حال ہے تم لوگوں کا، کس حال میں صبح کی؟ جانتے ہیں سب مل کے ایک ساتھ جواب دیتے ہیں. فَيَقُولُونَ، یہ نہیں کہ ہاتھ یہ کہتا ہے، پیر یہ کہتا ہے، اور آنکھ یہ کہتی ہے، اور کان یہ کہتا ہے، نہ. فَيَقُولُونَ، سب مل کے ایک ہو کے کہتے ہیں بخیر. زبان صاحبہ ہم لوگ سب خیریت سے ہیں. ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں تو. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ فَيَقُولُونَ بخیر، یہ کہتے ہیں کیا ہم سب؟ بولیے خیریت سے. ان ترکتنا، اگر وَيَقُولُونَ، اور پھر سارے اعضاء و جوارح مل کے زبان سے گڑ گڑاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں میڈم پلیز، برائے مہربانی، اللہ اللہ فینا، پلیز زبان صاحب ہمارے بارے میں خدا کا خیال رکھیے صاحب، پلیز خدا کا خیال. کیوں وہ فریاد کرتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں انا نثاب ونعاقب بک، آپ ہی کے ذریعے سے ثواب بھی ملنا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے سزا بھی ملنا ہے، تو پلیز آپ ہلنے سے پہلے ہم لوگوں کا خیال کر لیجئے. چنانچہ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں بس تمام ہوئی بات، بقیہ کل آئے گی. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. پیغمبر فرماتے ہیں جاؤ جہنمیوں کو دیکھو، پتہ چلے گا تو اس میں میجر پبلک جو جہنم میں گئی ہے وہ زبان کی وجہ سے گئی ہے. صلوات بر محمد. بس اب انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی کہ یہ زبان جو ہے، قرآن یہی زبان پڑھتی ہے، تلاوت یہی کرتی ہے، سلام یہی کرتی ہے، اخلاق سے یہی پیش آتی ہے، گالی یہی بکتی ہے، غیبت یہی کرتی ہے، تہمت یہی لگاتی ہے. تو اب گناہ کیا کیا ہو سکتے ہیں زبان سے، کل سے کوئی لوگ ناغہ نہ کریں. سمجھے؟ اب 2-3 دن بڑی امپورٹنٹ مجلس ہوگی انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. بس آئیے دعا کرتے ہیں پالنے والے، یہ جو بس حسین علیہ السلام کے صدقے میں، مولا کے طفیل میں، یہ کہاں ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے کہ اتنا سارے لوگ جو ہے وہ رات کو 11 بجے امام حسین کے نام پر بیٹھے ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہے نا. یہی تو مقصد بیان کیا تھا امام نے
کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ پروردگارا، میں تو اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ یا اللہ، اس میں تیرے رسول کی اولاد ہے، خدا اس میں تیرے پیغمبر کے بچے ہیں، یا اللہ اس میں فاطمہ کی اولاد ہے۔ خدا ہم نالائق ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بدتمیز ہیں۔ خدا تم کو ان فاطمہ کے بچوں کا واسطہ ہے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، حسین نے جس مقصد کے تحت قربانی دی تھی، ہم کو اس مقصد کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آج بہشت میں یہ شہدائے کربلا ہم کو دیکھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکیں کہ جس مقصد کے تحت ہم نے جان دی تھی، یہ دیکھو ہمارے چاہنے والے سب نمازی ہیں، سب روزے دار ہیں، سب مومن ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں۔ ہمارا جتنا دین بڑھتا جائے گا اتنا ہی کربلا کے شہیدوں کی خوشی بڑھتی جائے گی، اور مجھے اچھی طرح یقین ہے ہم سب کربلا والوں کی خوشی پسند کرتے ہیں، ان کی ناراضگی نہیں پسند کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب کو یہ اچھا تھوڑی لگے گا کہ ہم جس کی خاطر بے پردہ بازاروں میں گھمائے گئے، آج ہم پر نوحہ کرنے والیاں بے مقنع چادر گھومیں۔ کل فاطمہ کی بیٹیوں کو کم تکلیف ہوئی ہوگی کہ ایک امید تھی، لیکن آج ہم کو بے نمازی دیکھ کر کے، ہم کو بے پردہ دیکھ کے ان کی تکلیف بڑھ جائے گی کہ کاش ہم نے یہ زحمت نہ اٹھائی ہوتی۔ تمہارے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ بتاؤں آپ کو، اللہ، ایک چھوٹی سی داستان سن لیجئے، بہت سنا ہوگا نام آپ نے۔ ایک یہودی ہے، بس 2-3 جملے مصائب کے ختم و دعا۔ یہودی ہے، شام کا رہنے والا ہے، اس کی ایک لڑکی ہے اپاہج، چلنے پھرنے سے معذور۔ ایک دن آ گیا مدینے، شام کا مدینے آیا، جناب سلمان فارسی اپنے باغ واغ میں کچھ کام کر رہے تھے، تب تک وہ ٹکرا گیا۔ کہنے لگے سلمان، کہا کیا؟ کہنے لگے یار میری لڑکی بہت بیمار ہے، اور وہ ہم لوگوں کے یہاں رسم ہے کہ بیٹھتے ہیں جناب موسیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سن لیتا ہے، مگر یار پتہ نہیں کیا چکر ہے، دنیا بھر کی دعا کر چکے ہیں، علاج کر چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو تم بھی تو اپنے نبی کے بڑے سنا ہے کلوز صحابی ہو، تم دعا کر دو یار، میری لڑکی جو کہو گے تم کو دیں گے۔ سلمان نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، یہ دین والے یہ ہیں، ہے نا، ان کو پیسے سے نہیں مطلب ہے۔ سلمان نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، کہا پھر لڑکی ٹھیک ہو جائے گی اس کی گارنٹی ہے، لیکن ایک وعدہ کرو گا کہ مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا بالکل ہو جائیں گے۔ کہا چلو۔ کہا کہاں؟ کہا طبیب کے پاس۔ کہا بھیا بہت طبیب کو دکھلا چکے ہیں۔ کہا نہیں، میں جہاں لے چل رہا ہوں وہاں چلو۔ لے کے آئے سلمان فارسی، کہاں؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں، سلام اللہ علیہ۔ پورا قصہ سنایا۔ امام نے فرمایا حسین کو بلاؤ۔ امام آ گئے، فرمایا ایک لگن لاؤ، ایک تشت لاؤ۔ تشت آیا، پانی بھر دو اس میں، پانی بھر دیا۔ کہتے مولا، یہ کام مولا بھی کر سکتے تھے نا، امام حسین کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مولا کو آخر تک پتہ کیا ہونا ہے۔ مولا نے کہا حسین اس میں ہاتھ ڈال دو، مس کر دو۔ امام علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالا، بعض کتابوں میں ہے کہ اٹھایا، اس بچی پہ ایسے ہی چھینٹا مار دیا ہاتھوں کے، فوراً وہ بینا ہو گئی، آنکھ تو اس کی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ امام نے کہا لے جاؤ اس پانی کو نہلا دینا، اور بھی کچھ بیماریاں جو کچھ ہے سب درست ہو جائیں۔ دوسرے دن وہ لے کے آیا لڑکی کو، کہنے لگا وعدہ ہے، میری لڑکی ایک دم درست ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی حدیث یاد آئی آپ کو؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح۔ ہاں، اب اس کے بعد کہنے لگا جانے کا اس کا وقت آیا، تو کہنے لگا صاحب، ایک دن آیا کہنے لگا صاحب میں جا رہا ہوں شام۔ کہا جاؤ۔ کہنے لگے ایک اب سے درخواست ہے۔ کیا؟ کہنے لگا صاحب میری لڑکی تو میرے لیے مر چکی تھی، آپ کی وجہ سے یہ گویا دوسری زندگی ملی ہے،
تو میں سوچتا ہوں اس کو چھوڑ دوں یہیں، کچھ دین سیکھ جائے گی، ایمان سیکھ جائے گی اور آپ کی بیٹیوں کی خدمت کرے گی۔ پہنچے آپ؟ نہیں پہنچے، چلا گیا چھوڑ کر کے۔ دھیرے 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 وہ لڑکی جوان ہو گئی۔ ایک دن جب وہ آیا، آتا تھا سال میں، سال بیچ میں آتا تھا، مولا کی زیارت کرتا تھا، ملتا تھا، چلا جاتا تھا، لیکن مسلمان تو کیا، رہنے والا تو شام کا ہے نا، تو وہ اتنا تھوڑی اثر ہوگا اس کے اندر۔ ایک سال آیا، اب لڑکی بڑی ہو گئی ہے۔ مولا نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں؟ کا لڑکی اپنی لے جاؤ۔ کہ مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، لے جاؤ، اب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اب جوان ہو رہی ہے، رشتہ دیکھ کے اس کی شادی بیاہ کرو، یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ وہ لے کے چلا گیا۔ وہ لڑکی جو اندھی تھی، اپاہج تھی، نابینا تھی، وہ امام کے صدقے میں ٹھیک ہوئی، اور ایسی خوبصورتی اس کی مشہور ہوئی کہ حاکم شام تک پہنچ گئی۔ شام کی بڑی خوبصورت ترین لڑکیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ حاکم شام نے پیغام بھیج دیا اپنے لڑکے یزید کے لیے۔ اب ظاہر اس نے تو جو ہے وہ چکا چوند دیکھا، ہو فوراً مان لیا اس نے، شادی ہو گئی۔ اب وہ لڑکی جو اپاہج تھی، اندھی تھی، حسین کے صدقے میں بینا ہوئی، زینب کے صدقے میں دین سیکھا، ام کلثوم کے صدقے سے ایمان سیکھا۔ دیکھیے پرورش کا اثر ہوتا ہے نا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ لاکھ وہ یزید کی بیوی ہو گئی ہے، مگر شاگردہ تو ہے جناب زینب ہی کی نا۔ اللہ اکبر۔ جو مرثیہ آپ سنتے رہتے ہیں نا ہند کا، اس کا نام وہی ہند ہے۔ ہند کا بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ اب ہند یزید کے ساتھ ہے ادھر۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، کچھ خبر ہی نہیں۔ اتنے میں ہند کو اطلاع ملی کہ کچھ قیدی آئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ کیا ہے؟ قیدی آئے ہیں۔ تو اس سے کیا مطلب؟ لیکن چونکہ پرورش وہاں کی ہے اس لیے دل تڑپا۔ یزید سے کہتی ہے کہ سنا کچھ قیدی آئے ہیں، نہیں معلوم کون ہے۔ کہاں آئے تو ہے؟ کہا میں ملنا چاہتی ہوں۔ یہ درد اور یہ ہمدردی زینب کے پڑھانے کی وجہ کا اثر ہے نا۔ کہا میں ملنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا دن میں نہیں، رات میں۔ شاید اس کو یہ ڈر رہا کہیں پہچان نہ لے، ہنگامہ کر دے آ کر کے۔ رات آئی، کہتے ہیں یہ ہند کنیزوں کے جھرمٹ میں قید خانے کی طرف چلی۔ جناب زینب نے آتے دیکھا، پہچان لیا، اس کے لیے لا کے کرسی رکھ دی گئی۔ ہند کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ لوگ سید ہیں نا، ہاں؟ ہند کرسی پہ بیٹھ گئی، اہل بیت زمین میں بیٹھے۔ خدا میرے معبود، میں وہ منظر ان کو نہیں سمجھا سکتا، تو ان کے ذہن میں ڈال کہ وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ کل تک جو خادمہ تھی، کنیز تھی، وہ کرسی پہ بیٹھی ہے اور زینب اور اہل بیت زمین پر ہے۔ بیٹھ گئی کرسی پر۔ من ای البلاد انتم، کس شہر کی رہنے والی ہو تم لوگ؟ زینب کے ہوتے ہوئے کون جواب دے گا؟ بولیے۔ تو یہ ہوا کہ زینب جواب دیں گی۔ فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتی عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، تم کس مدینے کی ہو؟ فرمایا ہم مدینۃ الرسول کے رہنے والے ہیں، پیغمبر کے مدینے کے۔ اتنا سننا تھا کہ نیچے بیٹھ گئی، کرسی چھوڑا زمین پر آ گئی۔ یہ ہے تربیت کا اثر۔ جناب زینب نے کہا کیوں کرسی سے نیچے کیوں اتر گئی؟ کہتی اس لیے کہ آپ لوگ رسول اللہ کے شہر کی ہیں نا، آپ کے احترام میں جناب زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ بولیے۔ نانا آپ کے شہری ہونے کا اتنا احترام ہے اور آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا۔ بیٹھ گئی زمین پر۔ کہتی یہ بتاؤ تم مدینے کے رہنے والی ہو، مدینے میں کس محلے کی ہو؟ تو محلہ بنی ہاشم۔ کہ جب محلہ بنی ہاشم کے رہنے والی ہو تو یہ بتاؤ علی کے گھرانے کو جانتی ہو؟ فرمایا ہاں جانتے ہیں۔ کہ اگر علی کے گھرانے کو جانتی ہو تو یہ بتاؤ آخری سوال، میری بیوی کو جانتی ہو؟ پہنچ گئے آپ نا، بس ختم کیا میں نے۔ میری بیوی کو جانتی ہو؟
زینب کو جانتی ہو؟ اپنا نام سنا، غیرت میں حضرت زینب نے سر جھکا لیا، وہ تڑپ گئی، ارے کیا ہو گیا میری شہزادی کو؟ زینب کے نام پر تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، فرمایا حق ہے تجھ کو زینب کو نہ پہچانے، تو ناز و نعمت میں زندگی گزار رہی ہے۔ زینب کربلا سے کوفے اور کوفے سے یہاں تک مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ جیسے ہی اتنا سنا برداشت نہیں ہو سکا، دوڑتی ہوئی آ گئی یزید کے دربار میں، کہتے بے مقنو چادر، آگے کہتی یزید راسو بنت نبی ہے نا علا باب دار ہے نا، ارے یزید یہ ہمارے دارالعلمارہ پر حسین کا سر لٹک رہا ہے، یہ پیغمبر کے بیٹے کا سر لٹک رہا ہے۔ یزید اٹھا، اٹھ کے اس نے اپنی ردا ہند کے سر پہ ڈالنا چاہی، تڑپ کے کہتی ہے میرے پردے کا اتنا خیال ہے، علی کی بیٹیاں بے مقنو چادر دیار بدیار پھرائی گئی۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ مہر النساء بنت نظر علی مرحوم اور اپنے بزرگوں کو بھی شامل کر لیجئے، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ ہمارے بچے مجلس میں گئے تھے، انہوں نے ہم کو بھی حصہ بھیجا۔